الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرا محترم بھائیو آج کا دن بھی قربانی کا دن ہے۔ قربانی اللہ کو پسند ہے اور جس چیز پر انسان کی قربانی لگتی ہے، محنت لگتی ہے، وہ چیز وجود میں آتی ہے اور اس کی اہمیت بھی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آدمی مکان بناتا ہے، اب اس میں اپنا وقت بھی قربان کرتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، گرمی سردی سہتا ہے، مکان تعمیر ہو جاتا ہے، اس پہ بندے کی قربانی لگی، اب اس مکان سے محبت ہو گئی اور ایسی محبت ہو گئی کہ اپنا سگا بیٹا بھی اگر اس میں ہتھوڑی مارے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے۔ اور کبھی کبھار آدمی بچے ہی کے تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ مکان تو زیادہ قیمتی نہیں ہے، بچہ تو اس سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن چونکہ مکان پر آدمی کی قربانی لگی ہوئی ہے تو مکان کے نقصان کو برداشت نہیں کرتا۔ ایسے ہی جس چیز پر آدمی کی قربانی لگتی ہے اس کی اہمیت بھی پیدا ہوتی ہے، دل میں عظمت بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے مٹنے پر اور اس کے نقصان پر آدمی کا دل دکھتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے اور جتنی قربانی لگتی ہے اس چیز کی اتنی ہی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ لکڑی کو دیکھیں، کاٹا گیا، چھیلا گیا اور اس کے بعد میں اس سے فرنیچر بنایا گیا، جتنی اچھی چھلائی ہو گئی، رنگائی ہو گئی، اتنی زیادہ اس کی قیمت بڑھ گئی۔ کیوں؟ قربانی زیادہ لگی تو قیمت زیادہ بڑھی۔ لوہا ہے، محنت کی گئی، اسٹیل بنا دیا گیا، ٹرین بنا دی گئی، اور محنت کی گئی، ہوائی جہاز بنا دیا، ہواؤں میں اڑا دیا، اب اس کی قیمت اور بڑھ گئی۔ تو لوہے پر محنت لگی، قربانی لگی تو لوہے کی قیمت بڑھ گئی۔ تو جس چیز پر آدمی کی قربانی لگتی ہے، محنت لگتی ہے، اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ اگر ہماری محنت دین پر ہو تو دین کی بھی عظمت ہمارے دل میں آئے۔ دین پر قربانی لگے، مال کی، وقت کی، جان کی۔ اگر یہ تینوں قربانیاں لگیں تو دین پر ذرا بھی ضرب آئے گی، نقصان آئے گا، اور دین پر ذرا بھی کوئی لب کشائی کرے گا تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین پر ہمارا سب کچھ لگا ہوا ہے۔ مسئلہ دراصل یہی ہے کہ دین پر ہمارا لگا نہیں ہے۔ موروثی دین ہمارے پاس ہے، باپ دادا کا دین ہے، نہ ہمارا مال لگا، نہ ہماری جان لگی، نہ ہمارا وقت لگا۔ ابا دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان، لہذا اگر دین زندگیوں سے نکلتا ہے تو ہمارے دل پہ کوئی چوٹ نہیں پڑتی،
دین زندگیوں سے نکلتا ہے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا، دین زندگیوں سے نکلتا ہے یا دین پر کوئی لگکشائی کرتا ہے، دین کے بارے میں کوئی دریدہ دہنی کرتا ہے، دین کے سلسلے میں غلط بیانی کرتا ہے، تو ذرا سا ہم تبصرہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا تبصرہ کر کے، کیوں اس دین پر جو لگنا چاہیے وہ لگا نہیں۔ اگر ہمارا لگا ہوتا تو ہم دین پر تبصرے نہیں کرتے، نہ تبصرے کرنے والوں کو برداشت کرتے۔ لگا ہوتا تو دین پر جو بھی لگکشائی کرتا اور جو بھی دریدہ دہنی کرتا، جو بدزبانی کرتا، ہم اس کی زبان کو کاٹ دیتے، برداشت ہم سے نہیں ہوتا، لیکن لگا ہی نہیں۔ ہمارے بچے کو کہ تھپڑ مار کے تو دیکھے، برداشت کریں گے؟ ہم کہیں گے تیرا ہاتھ نہیں رہے گا اگر تو میرے بیٹے کو تھپڑ مارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا ہے، اس سے محبت ہے، اس پر لگا ہے۔ دین کے بارے میں جو چاہے بکے، جو چاہے کچھ کہے، ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ ہاں سنتے ہیں کہ آنکھیں برا ہوا، بس چھٹی ہو گئی۔ کیا ہمارے بیٹے کو کوئی مارے تو ہم کہیں گے ہاں تم نے برا کیا، بس چھٹی؟ بولو ہم اتنے پہ بس کریں گے؟ ہم میں جتنی ہمت ہوگی، جتنی طاقت ہوگی، جتنا جذبہ ہوگا، ہم بھرپور بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جب تک بدلہ لے نہ لیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ میں ایک کا بدلہ 10 سے لوں گا۔ اللہ کرے یہ جذبہ اور یہ ہمارے اندر قربانی کا شوق دین کے سلسلے میں بھی پیدا ہو جائے، یہ ہمت، یہ حوصلہ دین کے لیے بھی پیدا ہو جائے۔ تو دین پر جب آدمی لگائے گا تب یہ چیز پیدا ہوگی۔ بعض لوگ دین پر صرف مال لگاتے ہیں، مالدار ہیں، وہ کیا لگا دیا انہوں نے؟ مسجد میں، مدرسے میں، فقیروں پہ، محتاجوں پہ، یتیموں پہ مال لگا دیا۔ جان لگانا نہ یہ میرے بس کا کام نہیں، وقت لگانا کہ یہ میرے بس کا کھیل نہیں ہے، مال مجھ سے لگوا لو۔ بعض کنجوس مال بھی نہیں لگاتے، جان بھی نہیں لگاتے، وقت بھی نہیں لگاتے، تو ان کے نزدیک تو دین کی اہمیت کچھ بھی نہیں، ایک کھلونا ان کے نزدیک دین، جس کو قرآن میں فرمایا ہے الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، کہ دین کو کیا بنا لیا انہوں نے؟ اپنا کھیل کود تماشا بنا لیا۔ ہم نے بھی یہی تماشا بنایا دین کو، ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو تماشا بنائے ہوئے دین، دین ہے نہیں اور اس کو دین سمجھ لیتے، دین کا روپ اسے دے دیتے، دین کی صورت کو مسخ کرتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں یہ بھی دین کی کوئی خدمت ہے، دین کو بگاڑنا دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ خدمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بنا ہے، یہ جو خدمت کر رہا ہے۔ تو اس لیے دین پر کچھ لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم دین پر کچھ لگائیں، ہمارا دین پہ لگے، مال بھی لگے، وقت بھی لگے، جان بھی لگے۔ اب صحابہ کا لگا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ قربان کر دیا۔ تابعین کا لگا تھا، تابعین کا لگا تھا، اولیاء اعظام کا لگا تھا، تو انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کیا، یہاں تک کہ اپنی جان دینے کے لیے بھی کیا ہے؟ تیار ہیں، اور جانیں انہوں نے دے دی، اور جان دے کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی کے برچھا مارا اور برچھا آر پار ہو گیا وہ، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ارے یہ کون سی کامیابی؟ جان جاری کامیابی۔ عبد الجبار سلمی کہنے لگا یہ کون سی کامیابی؟ پوچھا اس نے کہ یہ کون سی کامیابی ہے، جان دے کے کامیابی؟ تو بتایا گیا کہ ہاں یہاں جان چلی جائے یہی کامیابی ہے، جان بچ جائے یہ کامیابی نہیں۔
جان بچانا کامیابی نہیں، اللہ کے لیے جان دے دینا کامیابی ہے۔ جان بچ گئی تو پھر بھی اس لیے کہ جان کو اللہ کے لیے دینا، جان چلی گئی تو مقصد حاصل ہو گیا۔ تو جان دے کر کے کامیابی کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم جان بچا کے کہتے ہیں بچ گئے، میرا وقت بچ گیا، میرا مال بچ گیا۔ یہ ہم نے حقیقت دین کو سمجھا نہیں ہے۔ بلال کامیاب کس پہ ہوئے؟ کائے پہ بلال کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں؟ پٹ کر کے، پتھر کے نیچے دب کر کے، گھسیٹے کھا کر کے، ریت پر رگڑے رگ رہے ہیں، رات بھر پیٹا جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی پہ مسکرا رہے، اسی پہ مست ہیں۔ وہ زیر خنجر رہ کر بھی مزے لیتے ہیں، اس کو کامیابی۔ خباب انگاروں پہ سو رہے ہیں، خون اور چربی سے انگارے بجھ رہے ہیں، اتنے اتنے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں، پیٹھ میں سوائے ہڈی کے گوشت نہیں بچا تھا۔ حضرت عمر نے جب ان کی پیٹھ دیکھی آنسو آ گئے، فرمانے لگے ایسی پیٹھ تو، کمر تو کسی کی دیکھی نہیں، لیکن اس پر بھی وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ ہمارا کچھ نہیں لگا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں کالپنک لگتی ہیں، قصے اور کہانیاں ہم ان کو سمجھتے ہیں، حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور دین کے لیے کچھ لگانے کی کوشش کرو، کچھ مال لگے، کچھ وقت لگے، کچھ جذبات لگیں، اور اسی طریقے سے کچھ ہماری جان لگے، تب دین کی حقیقت آئے گی۔ یاد رکھنا، صاف کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے سے دین کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ آپ سجدے کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن دین کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دین کی حقیقت پوچھو ان سے جنہوں نے پوری زندگی اپنی لگائی، وہ بتائیں گے دین کی حقیقت کیا ہے۔ دین کی حقیقت ان سے پوچھو جن کے خاندان لٹ گئے، ان سے پوچھو دین کی حقیقت کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو۔ اور آج کے دور میں دین کی حقیقت پوچھنا جاؤ، افغانیوں سے پوچھو جا کے دین کی حقیقت کسے کہتے ہیں۔ کتنے ان کے خاندان ویران ہوئے، کتنی اولادیں ذبح ہوئیں، کتنے بچے ان کے بم کے ذریعے سے تباہ کیے گئے، لیکن سلام ہو ان کے جذبے کو، سلام ہو ان کے شوق شہادت کو، سلام ہو ان کی قربانیوں کو، ٹھنڈے نہیں پڑے۔ ایسا لاوا تھا، جتنا بجھایا جا رہا تھا اتنا ہی وہ کیا ہو رہا تھا، اتنا ہی اس کے اندر تپش اور جلن اور اتنی بھڑک اس کے اندر تیز ہو رہی تھی۔ ان سے پوچھو جا کر دین کسے کہتے ہیں۔ اس لیے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دین کوئی کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، اور چند سجدوں کے کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ دین پوری زندگی ہے، پوری زندگی، زندگی کا کوئی قدم اور آنکھ کا کوئی بھی ہمارا دیکھنا اور ہاتھ سے ہمارا کسی چیز کو پکڑنا اور زبان کے بول شریعت کے خلاف نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو، یہ دین ہے۔ کوئی نقل و حرکت دین کے خلاف نہیں ہے تو دین کہا جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آدمی کا دین پہ لگے، جب دین کے لیے قربانی دے گا تو بولتے ہوئے اسے شرم آئے گی، کہیں غلط بولنا نکل جائے، وہ اندر سے جھجکے گا، وہ حیا کرے گا، غلط آنکھ اٹھاتے ہوئے وہ حیا کرے گا، ورنہ آنکھوں کی بے حیائی میں آدمی کو مزہ آئے گا، آنکھوں کی بے حیائی میں مزہ آئے گا۔ مجھے معاف کرنا، کتنے بوڑھے بے شرم ایسے ہوتے ہیں، 80 سال 70 سال کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کی آنکھ قابو میں نہیں ہوتی۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے، اس کو قرآن نے سکھایا ہے۔ قرآن سبق کیا دے رہا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ قرآن کا حکم ہے، حدیث نہیں تمہارا، قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کہہ رہا الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین،
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی زبان سچی ہو، جن کو صادق کہا جائے، جنہیں صدیق کہا جائے، ہم میں سے کتنے کہ جب کاروباری مسئلہ آتا ہے تو زبان پر جھوٹ ایسے ہیں جیسے شیر مادر اسے اٹھا کے پی لیا۔ اس کو فن سمجھا جاتا ہے، ہنر سمجھا جاتا ہے، کسی کو بیوقوف بنا دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم چالاک ہیں۔ چالاک نہیں، یہ مکار ہے، یہ دین کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ لیبل دین کا لگا ہوا ہے لیکن دین کو نقصان پہنچانا۔ تو اگر حقیقت دین کی ہوتی تو زبان جھوٹ کے لیے چلتی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ذرا ہم پرکھیں، اپنے آپ کو جانچیں تو صحیح، کس پیمانے پر ہم کھرے اتر رہے ہیں، کس پیمانے پر کھرے اتر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جانچیں گے اور فکر کریں گے، سوچیں گے، تجزیہ کریں گے، اپنے بارے میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کسی ایک جگہ پر بھی ہم کھرے نہیں اترتے، ایک جگہ پر بھی۔ اور بنیادی وجہ جیسے میں نے شروع میں کہا اس کی یہی ہے کہ ہمارا لگا نہیں ہے دین پہ، ہمارا لگا نہیں ہے، نہ ہماری جان لگی، نہ مال لگا، نہ وقت لگا، نہ جذبات لگے۔ جب کچھ نہیں لگا ہے تو دین کی حقیقت کیسے سمجھ میں آئے؟ دین کی حقیقت ان سے پوچھو جن کا گھر بھی چھوٹا، مال بھی چھوٹا، کاروبار بھی چھوٹا، جذبات جن کے قربان ہوئے اور جن کی اولادیں ذبح ہوئی، ان سے دین کی حقیقت پوچھو، دین کسے کہتے ہیں۔ ان سے پوچھو جا کر کے جن کے لیے قرآن اتر رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، کہ انہوں نے اپنی جان کو، اپنی اللہ کی رضا کو خرید لیا ہے، مال دے کر کے، جان دے کر کے۔ یہ ہے حقیقت دین کو سمجھنے والے۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہو اللہ کے واسطے، مسلمان بن کے رہو، مسلمانی زندگی اپناؤ، ایمانی زندگی اپناؤ، ایمان کی حقیقت کو پاؤ تو صحیح۔ کبھی تو حقیقت ملے دین کی ہمیں، ایمان کی حقیقت کبھی تو ملے، ایمان کی چاشنی کبھی تو ہمیں نصیب ہو، ایمان کی لذت کبھی تو ہمیں ملے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا تجزیہ کرو، زندگی کے بارے میں غور و فکر کرو، میرا اب تک دین پہ کتنا لگا ہے، دین کے لیے میں نے اب تک کتنی قربانی دی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی قربانی دی ہے۔ قربانی چل رہی ہے، آج کا آخری دن ہے قربانی کا۔ یہ مسلمان وہ ہے کہ جو سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ صاف اعلان کرتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے اللہ، میری نماز، میرا روزہ اور میری عبادت اور اسی طریقے سے میری موت اور میری زندگی سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یعنی مسلمان کے تمام جذبات اور تمام تر اس کی توانائیاں اور تمام طاقتیں اور اس کی تمام نقل و حرکت اور اس کی تمام عبادتیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے سب کو قربان کر دیتا ہے، سب کو اللہ کے لیے لگا دیتا ہے، جھونک دیتا ہے۔ اور جب دین نہیں ہوتا، حقیقت دین کی نہیں ہوتی، مجھے معاف کرنا، تو آدمی اپنی انا کے لیے سب کچھ لگاتا ہے۔ اس کے لیے لگاتا ہے اپنی انا کے لیے، بس سب کچھ میں اپنی انا کے لیے، آپ اپنی انا کے لیے، سب اپنی انا کے لیے، کہ میرا بچے، میں بنوں۔ بس جب یہ آتی ہے تو آدمی دین سے نکل جاتا ہے اور شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم سے۔ یہ شیطانی بول آتا ہے کہ میں، جب آدمی بولتا ہے میں ایسا ہوں، یہ شیطانی بول ہے۔ یہ جو میں ہے یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ جو کچھ ہے میرے پاس وہ اللہ کا دیا، تو میں کہاں سے ہو گیا؟ میں کہاں سے آ گئی؟ میرے اندر عقل ہے تو اللہ کی دی ہوئی، مال ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہوش و خرد ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے،
اور میری آل اولاد ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، عزتیں ہیں، ثروتیں ہیں، دولتیں ہیں، سب اللہ کی دید، میں کہاں سے آ گئی؟ کہ میں، یہ تو سب اللہ کا ہے، میں کہاں سے آ گئی؟ میں کہنا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صاف یہ کہو کہ میری نماز، میرا روزہ، میری موت، میری زندگی، میرا سب کچھ اس کے لیے، اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، دین کی حقیقت کے قریب آنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو مٹاؤ دین کے لیے، لگاؤ دین کے لیے، کھپاؤ دین کے لیے، اور اپنے آپ کو قربان کرو دین کے لیے، پھر دین کی حقیقت ہمیں ملے۔ اس کے بغیر نہیں مل سکتی، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ جتنا وقت میرے بھائیوں ہم دنیا کے لیے لگاتے ہیں، کچھ وقت تو دین کے لیے لگے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا حرام کماتے ہیں، میں نہیں بولتا، اللہ جانتا ہے کون حلال کماتا ہے، کون حرام کماتا ہے۔ حقیقت میں وہ دنیا بھی دین ہے، وہ دنیا بھی دین ہے جو شریعت کے مطابق ہو، وہ دنیا بھی کیا ہے؟ دین ہے جو شریعت کے مطابق ہو، لیکن ہو تو مطابق شریعت۔ جس دنیا میں جھوٹ آئے، جس دنیا کمانے میں فراڈ آئے، جس دنیا کمانے میں وعدہ خلافی ہو، جس دنیا کمانے میں امانت میں خیانت ہو، جس دنیا کمانے میں لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہو، جس دنیا کے کمانے میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہوں، جس دنیا کے کمانے میں خدا کے حکم کو توڑا جا رہا ہو، جس دنیا کے کمانے میں نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، لوگوں کو ستایا جا رہا ہو، گالیاں دی جا رہی ہوں، وہ دنیا دین ہوگی؟ وہ دنیا دین ہوگی؟ یہ دنیا تو جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی بنے گی۔ ہاں، وہ دنیا کماؤ جس میں جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، وعدہ خلافی نہیں، امانت میں خیانت نہیں، خدا کا حکم نہیں ٹوٹتا، نبی کی سنت نہیں چھوٹتی، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، بد زبانی نہیں ہوتی، بد سلوکی نہیں ہوتی، وعدہ پورا کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ دنیا دین ہے، یہ دنیا دین ہے، یہ دنیا اس کی آخرت بنائے گی، یہ دنیا اس کی جنت بنائے گی، یہ دنیا اسے اللہ سے قریب کرے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ سے بھی دور ہوگا، جنت سے بھی دور ہوگا، اور پھر اللہ کے عذاب کا مورد بنے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دین کو سمجھو، دین کی حقیقت سمجھو۔ میں پھر کہوں گا آپ سے، اگر دین کی حقیقت ہوتی، قربانی ہوتی، تو ان 3 دنوں کے اندر تو کم سے کم فجر پڑھتے لوگ، ان 3 دنوں میں تو لوگ فجر پڑھتے ہیں۔ آج ہی میں نے فجر پڑھائی ہے، صرف ایک سب تھی شروع میں، کل پڑھائی تو پوری ایک بھی نہیں تھی۔ شروع میں جب میں کھڑا ہوا، ایک سب بھی پوری نہیں تھی، 15 مشکل سے آدمی آتے ہیں اس میں، ایک سب بھی نہیں تھی۔ کہاں مر گئے تھے، مجھے معاف کرنا، کہاں چلے گئے تھے لوگ، کہاں گئے تھے؟ جانور کو قربان کیا، آپ نے نماز کو بھی قربان کر دی، جانور ذبح کیے، نماز کو بھی ذبح کر دیا۔ کچھ تو اللہ کے لیے شرم کرو، کچھ تو غیرت کرو۔ صرف گوشت کھانے کا نام دین سمجھ لیا آپ نے کہ گوشت کھا لو، خدا کے فرض کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی دیندار ہو سکتا ہے؟ خدا کے فرض کی دھجیاں اڑا کر کے کوئی آدمی دیندار بن سکتا ہے؟ اللہ کے لیے غور کرو، غور کرو، مرنا ہے، آخر مرنا ہے، جانا ہے اللہ کے پاس۔ بڑے بہانے ہوتے ہیں کہ رات میں دیر میں سوتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ ارے ظالم، دیر میں سوئے کیوں دیر میں سوئے؟ کیوں قربانی کی پارٹیاں دی آپ نے 12 بجے تک کہ فجر چھوٹ گئی؟ ایسی دعوتوں کا دینا حرام ہے جس میں فجر کی نماز چھوٹ رہی، حرام ہے ایسی دعوتیں کھانا اور کھلانا جس میں فجر چھوٹ جائے۔ میں دعوتوں کو منع نہیں کرتا، آپ کھلاؤ، لیکن اس کی وجہ سے اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو یہ دعوتیں حرام ہیں۔ بلاؤ رشتہ داروں کو، آپ 100 کو 50 کو جتنا کھلانا چاہتے ہو کھلا دو، مغرب بعد کھلا دو یا متصل نشانات کھلاؤ، فجر کسی کی نہ چھوٹے، فجر کسی کی نہ چھوٹے۔ بیٹھے ہوئے نیٹ پر کچھ کھا رہے ہیں، کچھ گا رہے ہیں، کچھ گپے لگا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اور پھر فجر میں پڑے گدھے کی طرح سو رہے ہیں۔ یہ کون سی انسانیت، یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کھاؤ،
اپنے اوپر رحم کھاؤ، خدا کے غضب کو اپنے اوپر مت لو، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو، خدا کو منانے کی کوشش کرو، خدا کے قریب آنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔